الرحمن السلام علیکم۔ آج 20 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کے حوالے سے آج بڑی اہم 3 سے 4 پیش رفت ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو نوٹس لیا تھا، وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کی وردیاں اتر گئی ہیں، اور جو لوگ اس سارے کے سارے معاملے میں غفلت کا شکار تھے ان کے خلاف آج بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل کروایا گیا ہے عائشہ اکرام کا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عائشہ اکرام کو پولیس نے تحویل میں کیوں لیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ 3 سے 4 جو اہم آج کے، اور پھر CIA نے جو کارروائیاں کی ہیں اور 100 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک کیس کے بارے میں بتاتا چلوں، اور یہ کیس ہے جو رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑنے میں ملزم تھا رضوان، اس کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں جب پیش کیا گیا تو عدالت نے ملزم کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی۔ عدالت میں پولیس کا یہ کہنا تھا، اور پولیس والوں نے عدالت میں یہ سٹانس لیا کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، اور ہم نے ملزم کو گرفتار کیا ہے اس لیے ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا، جوڈیشل مجسٹریٹ حسن سرفراز چیمہ صاحب نے کہا کہ ملزم پر آپ نے جو الزامات لگائے ہیں یا جو اوفینس ہیں، جو کرائم ہیں، جو دفعات آپ نے لگائی ہیں، وہ ہیں ساری کی ساری بے لیبل۔ جب بے لیبل اوفینسز ہوں گے تو اس میں آپ کو جسمانی ریمانڈ کیسے دے سکتا ہوں؟ بے لیبل اوفینس میں بیل ایز اے میٹر آف رائٹ دی جاتی ہے، تو کیونکہ آپ نے دفعات بے لیبل لگائی ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ملزم کی ضمانت منظور کریں۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ملزم کی جو ضمانت ہے اور ملزم کی رہائی کا حکم دے دیا۔ 17 اگست کو ملزم نے شاہی قلعہ میں نصب جو رنجیت سنگھ ہے اس کا مجسمہ توڑا تھا، اور اس الزام میں ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کا نوٹس CCPO لاہور نے لیا تھا، اور غلام محمود ڈوگر نے نوٹس لے کے اس کے اوپر کارروائی کی تھی۔ جو مینار پاکستان میں جو کچھ ہوا، ایک تو اہم جو اس میں بڑا بلنڈر کیا گیا عائشہ اکرام کی طرف سے وہ یہ ہے کہ عائشہ اکرام نے جب تھانے میں درخواست دی تو اس میں اپنا جو ایڈریس ہے وہ غلط لکھا۔ اپنا ایڈریس غلط کیوں لکھا یہ تو وہ خود جواب دے سکتی ہیں، لیکن جس غریب کا ایڈریس دے دیا اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بزرگ خاتون ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کا ایڈریس دے دیا گیا ہے، اور صبح و شام پولیس میرے گھر آتی ہے، اور پولیس والے جو مجھے پریشان کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، عائشہ اکرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا عائشہ اکرام کے بارے میں مختلف جو لوگ ان کا حال پوچھنے آتے ہیں وہ آ کر ہمارا دروازہ نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ اکرام آپ کی کیا لگتی ہے، عائشہ اکرام سے ہم نے ملنا ہے، ہم نے انٹرویو لینا ہے۔ پولیس والے آتے ہیں کہ ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے یا اسے جو شامل تفتیش کرنا ہے، تو غلط ایڈریس دے کر انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب محلے والے ہمارے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ کا کیا تعلق ہے عائشہ اکرام کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے انوالو تھے، اور ان کو پوچھنے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے پولیس آتی ہے۔ تو جب یہ معاملہ میڈیا پر آیا اور میڈیا سے ہوتا ہوا پولیس کے پاس گیا، تو پھر پولیس نے کہا کہ عائشہ اکرام نے اپنا ایڈریس غلط بتایا ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہوئی، اور پولیس والے عائشہ اکرام سے ملنے کے لیے یا اس کو سوال جواب کرنے کے لیے یا تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ غلط ایڈریس کی وجہ سے اس غریب خاتون کے گھر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑی تنگ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ عائشہ نے FIR میں اپنے گھر کے بجائے ہمارے گھر کا پتہ کیوں لکھوایا ہے۔ اس کا جواب تو عائشہ ہی دے سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک غریب کے لیے پریشانی بن گئی۔ دوسری طرف جو میڈیکل کروایا گیا ہے ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کا، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو بدتمیزی اور ہراسگی اور دست درازی کا کیس تھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو اس کی باڈی پر، جسم پر سویلنگ تھی اور زخم بھی تھے، اور جو میڈیکل رپورٹ ہے پولیس کو جو دی گئی ہے میڈیکل آفیسرز کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جو عائشہ اکرام ہے اس کی گردن اور دائیں ہاتھ پر سویلنگ تھی، اور جو اس کے علاوہ باقی بازوؤں پر اور باقی جسم پر، سینے پر اس کے خراشیں تھیں اور کافی زخم تھے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کے کپڑے بھی پھاڑے گئے اور اس کو ٹارچر کیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے یہ میڈیکل رپورٹ حاصل کر لی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عائشہ اکرم کے جسم پر 13 نشانات واضح ہیں، اور اس میں جو اس میں کہا گیا ہے اس
میڈیکل رپورٹ میں کہ نیل کے نشانات ہیں اور سوجن بھی ہے، گردن پر بھی نوچے جانے کے نشانات ہیں، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو میڈیکل ہے اس کے مطابق دفعات لگائی جا رہے ہیں FIR میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے جو یہ ظلم کیا گیا اور جس طریقے سے یہ جنسی ہراساں کرنا نہیں تھا بلکہ یہ تو فزیکل ٹارچر کیا گیا، تو یہ دفعات بھی ساتھ شامل کر لی گئی ہیں۔ ساتھ اس میں جو مزید انکشافات کیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل بھی اس کے اوپر ایکشن لیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم عمران خان نے کال کی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے IG پنجاب کو بھی کہا تھا کہ اس سارے کے سارے واقعہ پر ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہوتا رہا، کیوں یہ ظلم ہوتا رہا، کیوں پولیس موقع پر نہیں پہنچی، کیوں پولیس خاموش تھی۔ یہ سارے کے سارے جو سوال ہیں، اب 15 پر جب پولیس کو کال کی گئی تو یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پہلی کال 7:15 پر، دوسری 7:26 پر، اور تیسری 8:15 پر کی گئی، اور متاثرہ خاتون کو ڈولفن ٹیم SHO لاری اڈا کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ عائشہ بیگ نے SHO سے مزید کارروائی نہ کرنے کا کہا۔ SHO نے پہلی FIR اپنی مدیت میں درج کر کے خاتون کو گھر بھیجا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ میڈیا پر آیا اور پھر اس کے اوپر کارروائی شروع کی گئی۔ اب یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ کیونکہ اس میں ملوث ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا۔ اب معاملہ دے دیا گیا ہے CIA پولیس کو۔ CIA کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ عائشہ اکرام کا جو معاملہ ہے اس میں CIA سارے کے سارے معاملے کو دیکھے، اور اس میں جو عائشہ اکرم ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آج مزید 20 افراد کو زیر حراست لایا گیا ہے۔ اس وقت تک CIA نے 100 کے قریب لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے، اور جو جیسے جیسے نشاندہی ہو رہی ہے، جیسے ویڈیوز اور جو فوٹیجز ہیں اس سے نشاندہی ہو رہی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو گرفتار کر کے CIA کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ نادرا نے بھی آج کچھ رپورٹس دی ہیں اور اس کے مطابق بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نادرا کی مکمل رپورٹ کا انتظار ہے، جب نادرا کی مکمل رپورٹ آ جائے گی تو ہم سارے کے سارے ملزمان کو گرفتار کر لیں گے، لیکن اس وقت تک 100 کے قریب جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر جو سرکاری رپورٹ آئی ہے، اور سرکاری رپورٹ میں جو کچھ بتایا گیا ہے، یہ گریٹر اقبال پارک میں سہولیات کا فقدان، اسپیشل برانچ اور DC آفس کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے انتظامیہ کا اور PHA کا۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ گریٹر اقبال پارک میں آنے والوں کی سیکیورٹی نہ ہونے کا معاملہ بھی بروقت رپورٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ DC آفس کی جانب سے PHA کی نااہلی پر یہ مفصل رپورٹ ہے جو جاری کی گئی ہے۔ DC آفس نے اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر خود ریسرچ رپورٹ تیار کر کے 23 جولائی کو PHA کو بھجوائی، جس پر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ یہ پہلے سے یہ معاملہ تھا، اور 23 جولائی کو پہلے بھی DC آفس سے PHA کو لکھا گیا تھا کہ وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں۔ گریٹر اقبال پارک میں آنے والوں کی سیکیورٹی نہ ہونے کا معاملہ رپورٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ 150 سیکیورٹی سٹاف کی تعداد بھی پوری نہ ہونے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ PHA میں سہولیات کے فقدان اور سیکیورٹی تھریٹ سے بھی آگاہ کیا گیا۔ خفیہ رپورٹ میں چیف سیکیورٹی افسر محمد ضمیر اور سپروائزر ران ارشد کے خلاف محکمانہ کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PHA آفس کی جانب سے چیف سیکیورٹی افسر کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ بر وقت سیکیورٹی سٹاف کے خلاف کارروائی کی جاتی تو خاتون ٹک ٹاکر کا یہ جو واقعہ ہے اس سے بچا جا سکتا تھا، کیونکہ DC آفس کی یہ جو رپورٹ ہے یہ 23 جولائی کو بھیج دی گئی تھی۔ 23 جولائی کو اگر یہ کارروائی کر لیتے اور سیکیورٹی کے معاملات بہتر کر لیتے، سیکیورٹی انچارج کے خلاف کارروائی کر لیتے تو یہ معاملہ اتنا نہ بگڑتا اور اس حد تک یہ معاملہ نہ پہنچتا۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے جب ایکشن لیا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج جب وزیر اعلیٰ پنجاب سے صبح بات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی تو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تیسرا دن ہے، کون سی میٹنگز، کون سی رپورٹس، کن سے آپ رپورٹس مانگ رہے ہیں، آپ فارغ کریں جو وہاں کے ذمہ داران ہیں۔ جب وزیر اعظم عمران خان نے غصے کا اظہار کیا تو اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ DIG آپریشن کو جو ہے وہ OSD بنا دیتے ہیں، معطل کر کے OSD بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی واقعہ میں اتنے بڑے لیول کے جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یا ان کو جو ہے وہ ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس میں جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اس میں DSP ہے، SHO لاری اڈا ہے، اس کو بھی ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، اور جو باقی اس میں ذمہ داران ہیں ان سب کے سب کو ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔
اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جن کی وردیاں اتروائی گئی ہیں ان کے جو نام ہیں ڈی آئی جی آپریشن ہے ان کے ساجد کیانی، ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، ایس ایس پی آپریشنز لاہور اور ایس پی سٹی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور رسپانس میں تاخیر اور فرائض سے غفلت برتنے پر ڈی ایس پی بادامی باغ عثمان حیدر اور ایس ایچ او تھانہ لاری اڈا محمد جمیل کو معطل کر دیا گیا ہے، عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے غفلت برتنے پر گریٹر اقبال پارک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جو اجلاس ہوا اس میں آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے خاتون سے پیش آنے والے جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کو پیش کی ہے اور بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مجھے صرف وہ 400 لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں چاہیے، بلکہ جو لوگ اس میں انوالو تھے، جو غفلت کا شکار تھے، جنہوں نے سارے معاملے پر جن کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ پوری نہیں کی، ان سارے کے سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے پولیس افسران اور پی ایچ اے اور گریٹر اقبال پارک کی مینجمنٹ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہی حل ہے۔ جب تک اتنے بڑے لیول پر سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم چیز جو مس ہو گئی تھی کہ جو پولیس ہے، پولیس نے عائشہ اکرم کو جو حراست میں لے لیا ہے اور تحویل میں اس لیے لیا گیا ہے کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور صرف اس کے گھر والوں کو اس سے ملنے کی اجازت ہے۔ آپ نے دیکھا جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ہمارے لوگ پہنچ گئے، رپورٹرز پہنچ گئے، انہوں نے وہاں کیسے انٹرویو لیے، کیسے سوالات کیے، جس کی وجہ سے پولیس نے اب اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کو تحویل میں لے لیا ہے۔ حفاظت کے لیے صرف اس کے گھر والے اس سے مل سکتے ہیں، تاکہ اس پورا جو کیس ہے جب تک یہ وائنڈ اپ نہیں ہوتا، تفتیش وائنڈ اپ نہیں ہوتی، تو اس کو حفاظت کے پیش نظر جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی ہے اور تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس سارے کیسز کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔